بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے بیت نمبر 87 میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت میں فرماتے ہیں، راتی رتی نیند نہ آوے دیاں رہے حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو، کرو عبادت پوچھو تاسو ضائع گئی جوانی ہو، خاص حضوری تنہا نو باہو ملیا شاہ جلانی ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے پہلا مصرع میں فرماتے ہیں، راتی رتی نیند نہ آوے دیہاں رہے حیرانی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں لفظ رتی کا استعمال کیا ہے، یعنی معمولی مقدار یعنی ذرہ بھر۔ دوسرا لفظ دیاں استعمال کیا ہے، یعنی دن کا وقت۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کو بہت تھوڑی نیند آتی ہے جبکہ سارا دن حیرانی میں گزر رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں اور دنیا دار لوگوں کی سوچ و فکر سوجھ بوجھ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ہر ایک کو ایک جیسی نہیں نصیب ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے عشق الہی کی وجہ سے رات نیند نہیں آتی اور نیند بندے کو غفلت میں لے جاتی ہے، جس کی وجہ سے عاشق صادق دیدار خدا سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک کے دیدار کے شوق کی وجہ سے ذرہ بھر بھی نیند نہیں آتی، جبکہ دن کے وقت ذات پاک کے راز و نیاز دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اللہ پاک کے راز و رموز کا وہ مقام ہے جو مخلوق کی عقل و دانش سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمان خدا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کام کے سوا پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرماتے ہیں، عارف دی گل عارف جانے کیا جانے نفسانی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عارف لوگوں کی بات کو عارف ہی سمجھ سکتے ہیں، نفس امارہ کے قیدی لوگ ان عارف لوگوں کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف لوگوں کی بات کو عارف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ اللہ پاک کے راز و رموز اور عظمت کی طرف بھی دلاتے ہیں اور یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کے مقرب عارف بندوں کی بات کو یہ دنیا دار نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ عارف لوگوں کی باتوں کو عارف ہی جان سکتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ اللہ پاک کی عظمت و شان کی کوئی خبر نہیں رکھتے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، کرو عبادت پچھو تاسو ضائع گئی جوانی ہو۔ اے لوگو، تم نے اپنی جوانی کا وقت برباد کر دیا ہے، اب بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ پاک کی عبادت کر لو، رب کی رضا حاصل کر لو، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی مقرب ہستیوں کا ہر عمل اور ہر فرمان اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں فرما رہے ہیں کہ جوانی چاہے تم برباد کر بیٹھے ہو، مگر پھر بھی تمہاری بچت اسی میں ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں، ورنہ بروز محشر
दोज़ख को देखकर बुरी तरह पछताओगे और उस वक़्त तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। सूरह अल इनआम में फरमाने खुदा है, नमाज कायम करो और नाफरमानी से बचो। सूरह अल माइदा आयत नंबर 44 में फरमाने रब्बे करीम है, जो लोग अल्लाह पाक के नाज़िल किए गए अहकामात के मुताबिक अमल न करें वही काफिर हैं। सूरह अल काफ आयत नंबर 106 में फरमाने रब्बे जलील है, उनकी जज़ा जहन्नम है उस कुफ्र के बदले जो उन्होंने किया है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के चौथा मिसरा में फरमाते हैं, ख़ास हजूरी तिन्हा नु बाहू मिलिया शाह जिलानी हूँ। ए बाहू, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की ख़ास हजूरी उनको ही हासिल होती है जिन्होंने पीराने पीर गौसल आज़म सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त हासिल की हो। हज़रत हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हजूरी तो बहुत सारे फ़कीरों को हासिल है, मगर उन फ़कीरों आरफ लोगों का मकाम व मर्तबा ख़ास है जिन्होंने हज़रत गौसल आज़म शाह अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त और नवाजिश के ज़रिए मजलिस हजूरी नसीब हुई हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह बैत नंबर 88 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।